بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر مدعو کیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو گننا شروع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میری خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کر دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک جس قدر پڑتے تھے، اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت علی نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی نے سیدنا رسول کریم کی بہت ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور کے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی آرزو ہے کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اور آپ بھی سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کی دعوت دے کر آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں بھی اسی طرح کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعوت دی۔ چنانچہ حضور صرف کونینو مکان علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی پیاری بیٹی کی قلوب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کھڑی ہو گئی اور دعا مانگی، اے اللہ، میں تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب علیہ السلام اور محبوب علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ اے میرے پروردگار، آج تو میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا انتظام عالم الغیب سے فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دعا مانگنے کے بعد ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ پروردگار دو عالم کے فضل و کرم کی بدولت تمام ہانڈیاں لذیذ قسم کے کھانوں سے بھر گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کیا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، مگر قدرت اعلیٰ سے ہانڈی میں موجود کھانا ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھانوں کو دیکھ کر ان کی لذت اور خوشبو سے بہت حیرت زدہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اثناء میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گوشہ تنہائی میں جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب علیہ السلام کے ایک ایک قدم مبارک کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، مگر تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر استطاعت نہیں رکھتی، اس لیے پروردگار دو عالم، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم مبارک چل کر میرے گھر تشریف لائے، اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس دعاؤں سے فارغ ہوئی تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت لے کر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے عوض ایک ایک ہزار گناہگار امتیوں کو دوزخ سے خلاصی عطا کر دی گئی۔ اے میری اسلامی بہنوں، اہل واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمان کی دعا اس کے غیر موجودگی میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کے حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ ہمیں بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک اور مدنی پھول یہ بھی چننے کو ملا ہے
کہ آپ ہمسایوں کے لیے زیادہ دعا فرماتی تھی۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود سچی اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ ہمیں بھی ان کی اس عادت کو اپنا کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنی چاہیے۔ پردہ دار بنو تاکہ گود میں شبیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد دیکھو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خانداری کے امور میں کسی رشتہ دار یا ہمسائے کو مدد کے لیے نہ بلاتی، نہ کام کی کثرت اور کسی قسم کی مشقت سے گھبراتی تھی، چاہے خود فاقے سے ہو، جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلا لیتی، خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے ان گوشوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خاتون جنت کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مکتب المدینہ کی کتاب شان خاتون جنت کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ ایسی ہی اسلامک اسٹوریز جاننے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری آف اسلام سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہسٹری آف اسلام چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ مزید آنے والی اسی طرح کی نیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔